کا بھی دائرہ واضح رکھیں، اور رحمان اور رحیم کی جو میم ہے یوں ہی اس کا دائرہ بھی واضح رکھیں۔ تو اس طرح بسم اللہ شریف لکھنے کے ساتھ جو وہ آپ اس کو لکھ کر تعویذ بنا کے والدہ کے سر پر باندھ دیں، انشاءاللہ دل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی انہوں نے کاروبار دکان کے خیر و برکت کے لیے بھی جاننا چاہا، تو اسی مدنی پائیں سورہ کے صفحہ نمبر 4 پر یہ بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ ایک سادہ پرچہ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، اور اس کی احتیاط بھی جو بتائی گئی کہ کھلے دائرے والے حروف کھلے رکھنے ہیں، یہی احتیاط کے ساتھ آپ بھی اول آخر درود پاک اور بیچ میں 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کو اپنی دکان پر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے ویزاں کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں خوب برکت حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ نعیم بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے قول کیا، آپ نے کہا کہ والدہ کو 2 سال کے بعد 2 سال سے ان کی کافی طبیعت خراب ہے اور عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، اور کسی مقام کا نام لیتی ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کی والدہ کے ساتھ گردش کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ ایک تو اپنی والدہ کی خوب خدمت کیجئے، اس کا حل بھی ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر تو آپ کی والدہ یہ دعا پڑھ سکتی ہوں تو آپ کی والدہ خود یہ دعا پڑھ لیں، بہت پیارا یہ روحانی علاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ وہ سماعت فرما لیجئے وظیفہ آپ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ تو آپ کی والدہ اس دعا کو، اس وظیفے کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی ان کو، اور ان کی طبیعت بھی اللہ کے کرم سے امید ہے بہتر ہو جائے گی بہت جلد۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے فوراً، اور اپنی والدہ کی حفاظت کے تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے، کاٹ کا عمل کروا لیجئے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دن میں آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے آصف بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 6 سال سے میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں آصف بھائی، یہ بیماریاں، آپ نے کہا کہ میں 6 سال سے بیمار ہوں، تو یہ بیماریاں یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہیں، اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور بے صبری کا کبھی بھی ہماری زبان سے اس مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آصف بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اثرات، کوئی گردش کے معاملات آپ کے ساتھ بالکل نہیں۔ روحانی علاج اس کا آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی آپ پی سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ بیماریوں سے حفاظت کا بہترین، بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج ہے، آپ پڑھیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، بیماریوں کی کارڈ بھی کروا لیجیے، اور پلیٹوں والا ایک عمل کیا جاتا ہے، جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کے لیے تعویذات اطاریہ کے بستے سے پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، آپ یہ عمل کروا لیجیے۔ 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد غلام طلحہ بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دکان کی خیر و برکت کے حوالے سے روحانی علاج، وہ یقیناً ابھی آپ نے سماعت فرما دیا ہوگا۔ سرور بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں سلائی کا کام کرتا ہوں، اور کام کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ایک دل نہیں کرتا۔ تو سرور بھائی، آپ کا استخارہ کر دیا گیا، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی اثرات، کوئی بندش، کوئی گردش کا اشارہ نہیں آیا۔ طبیعت کا تقاضا ہے کہ ایک انسانی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک کام کرتے کرتے بسا اوقات طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، اور پریشانی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہو، دل جمعی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں، کسب حلال کے لیے کوشش کرنا،
یہ سعادت کی بات ہے۔ کوشش کرتے رہیں آپ، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں۔ روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک پرنٹ شدہ پرچہ ہوتا ہے کام میں دل لگنے کا، تو آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے اور یہ وظیفہ حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیکھیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا کام میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا اور آپ کو خوب برکاتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہو یا فائدہ ظاہر نہ ہوتا ہو تو اس کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ بھی پڑھیں۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہو، فائدہ نہ ہوتا ہو، یا کسی بھی حوالے سے کاروباری کوئی آزمائش آ جاتی ہو، تو یہ روحانی علاج آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو کوئی بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی، اللہ کے ذکر کی نیت سے اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز حاجاتی بھی پوری ہوں گی، تمام جائز کام بھی پورے ہوں گے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی اور برائیاں بھی دور ہو جائیں گی اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد عمران نصاری ہے، لاہور سے میں بات کر رہا ہوں۔ میری ہمشیرہ کا نام رخسانہ بی بی ہے اور والدہ کا نام مریم بی۔ 4 سال ہو گئی شادی کو، اولاد نہیں ہو پا رہی، تو اس کا استخارہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام نثار احمد ہے، والدہ کا نام عربائی۔ مجھے سانس میں گھٹن رہتی ہے، اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیں۔ گھٹن سے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ محمد شبیر اتاری، والدہ کا نام مقصودہ پروین۔ میری شادی میں رکاوٹ آ رہی کافی عرصے سے، کچھ وظیفہ ہے یا استخارہ کر کے بتا دیں کس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہی ہے؟ شادی میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد یاسین ہے، والدہ کا نام صدیقن ہے، اور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، روحانی علاج بتا دیں کہ میں کوئی کام کر سکوں اور اس میں کامیابی ہو مجھے۔ مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ محمد آصف ہے، میں جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں فائنل ہو جاتا ہے، انٹرویو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور رکاوٹ آ جاتی ہے جس جو مل نہیں پاتی۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں، روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ گنگا مانگا سے بات کر رہا ہوں، احمد سے۔ میں اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، اس کا نام آصف، اور وہ 2 سال سے مزید جو ہے نا بیمار ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے احمد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے آپ کے روحانی علاج کی طرف، ہماری یاسر بھائی کی قول لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ میں کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو بہرحال استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، روحانی علاج اس حوالے سے کوئی ہو تو بتا دیجئے کہ ان کے کاروبار میں ان کو کامیابی نصیب ہو۔ اس کے بعد ہمارے آصف بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں تو وہاں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بات نہیں بن پاتی، کام پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل، آپ کے پریشانیاں دور فرمائے
آپ کو جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اسے ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی نیت سے اسے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے یاسر بھائی انہوں نے کاروبار میں برکت اور کامیابی کے لیے روحانی علاج جاننا چاہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 80 بار یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور یا حاکمو 80 بار پڑھیں، انشاءاللہ جائے کاروبار میں برکت حاصل ہوگی۔ اس طرح ہمارے آصف بھائی انہوں نے کہا کہ کاروبار ملنے میں رکاوٹ ہے، جاب ملنے میں رکاوٹ آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یہ روحانی علاج یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جاب مل جائے گی، آپ کو کوئی نوکری مل جائے گی۔ اور جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو اس سے انٹرویو دینے سے پہلے یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو اس کو 41 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 41 بار اس روحانی علاج کو پڑھیں یا حاکمو کو، پھر جا کر انٹرویو دیں تو انشاءاللہ عز و جل انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جن مریضوں نے اپنے روحانی علاج بھی جاننا چاہے، یہ جنہوں نے استخارے کروا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی مزید عرض کرتا چلوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے قریبی تعویذات طاری کے بستے پر رابطہ فرما کر وہاں پہ تعویذات بھی حاصل کیجئے اور اپنے مسائل کے حوالے سے کاٹ کا عمل بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے قول کی، آپ نے کہا کہ ہمشیرہ کے اولاد کا سلسلہ نہیں، اس حوالے سے روحانی استخارہ کر دیا گیا ہے۔ استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، کوئی بندش، کوئی عملیات اثرات کا سلسلہ بالکل بھی نہیں۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ کے ہمشیرہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد نثار احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہت زیادہ گھٹن سی رہتی ہے اور گھبراہٹ سی رہتی، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر دیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، طبیعت کا تقاضا ہے اور بیماری کا اشارہ بھی آ رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ گھبراہٹ سے، گھٹن سے نجات کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی ٹینشن، آپ کی گھٹن اور آپ کی بے سکونی، آپ کی بے چینی، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی، ذہنی قلبی سکون نصیب ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اس کا تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد شبیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر دیں، آپ کا استخارہ بالکل کر دیا گیا ہے اور اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں ہے، کوئی نظر بد کے معاملات نہیں ہیں، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ بالکل بھی نہیں، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اس کا حل بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، جن کے ساتھ رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ شبیر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے
اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے۔ 90 دن تک اس عمل کو آپ شبیر بھائی آپ 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی یہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ بھی ہمارے تعویذات عطاری کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے اور ان رکاوٹوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہمارے احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا 2 سال کا بیٹا ہے محمد آصف بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی۔ اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر لیجئے، اور اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کی نظر ختم ہو جائے گی اور نظر بد ختم ہو جائے گی، اور آپ کے بیٹے کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور مزید یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، کارڈ کا عمل کروا لیجئے، تعویذات حاصل کر لیجئے، بچے کو پہنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حسب معمول جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ محمد ارشد میرا نام ہے، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، اور میرے پٹھوں پر درد ہوتا ہے، پہلے جو بالکل ٹھیک تھا، یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے۔ استخارہ ذرا کرنا ہے، پتہ کرنا ہے یہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے گھر میں لوگ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں پکی جگہ ہے، جراث وغیرہ ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ آسانی فرمائے ارشد بھائی، استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملہ ہے، اور آپ کے جو آپ نے کہا کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن استخارہ کرنے کے بعد۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ کوئی 2 سال ہو گئے، کوئی کام کاج نہیں، ایسا ایسا سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے، بالکل فارغ ہوں، ابھی کوئی کام کاج نہیں ہے۔ تو عارف زمان میرا نام ہے، والدہ کا نام سیدہ بیگم ہے، تو روحانی علاج کا کوئی بتا دے، کوئی استخارہ کر کے کوئی مجھے ہدایت دے دے، میں کون سا عمل کروں۔ اللہ آسانی فرمائے۔ عارف زمان آپ نے نام بتایا، استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد خالد ہے، والدہ کا نام بطول ہے، اور مسئلہ یہ کہ میں کاروبار بالکل بند ہے، 3-4 مہینے سے تقریباً کاروبار نہیں ہو رہا، میرے کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام جہانگیر خان ہے، میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے پلیز۔ عرب شریف جانا چاہتے ہیں؟ عرب جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی دے دیجیے۔ میرا نام عامر علی ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے۔ میرا روزگار جو ہے نا بالکل چھوٹ گئی ہے، جاب واب اس کے معاملے میں مجھے پوچھنا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے کچھ کرا ہوا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے۔ عامر بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا اب انشاءاللہ ان کے استخارے کیے جائیں گے۔ پہلے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ خالد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار بند ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کو روزگار نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جائز رزق اور جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جائز روزی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 500 بار یہ روحانی علاج یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز وجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے جب تک آپ کو فائدہ نہ حاصل ہو تب تک اس کو پڑھتے رہیں،
रोज़ाना 5 सुबह इशा की नमाज़ के बाद नंगे सर खुले आसमान तले खड़े होकर इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसी रूहानी इलाज पर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी जिसके कारोबार में बरकत नहीं है या कारोबार में मसला है, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं इनका चल रहा, काम में नुकसान हो रहा है, तो वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपके इस्तिखारे कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले तो अरशद भाई आपकी कॉल से आपने कहा कि मेरे पट्ठों में दर्द रहता है और किसी ने कहा है कि घर में कोई अमलियात, कोई असरात वगैरह का सिलसिला है, तो आपने कहा था कि इस्तिखारा करके देख लें क्या मामला है। तो अरशद भाई आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके घर में कोई अमलियात नहीं है, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। अपने जहन से, अपने दिमाग से इस तरह के ख़यालात और ये वसवसे निकालने के किसी ने कुछ करवाया है या हमारे घर पर अमलियात हो गए हैं, हमारे घर पर असरात हो गए, ऐसा आपके घर पर कुछ भी नहीं है। कोई अमलियात, कोई असरात वगैरह का सिलसिला नहीं है। और आपने कहा कि मेरे पट्ठों में दर्द रहता है, इस हवाले से इस्तिखारा किया गया, तो बीमारी का इशारा आ रहा है कि ये बीमारी की अलामत है। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अमलियात, कोई बंदिश वगैरह का सिलसिला नहीं है। इसका रूहानी इलाज अरशद भाई आप समाअत फरमा लीजिए। आपके जब आपके पट्ठों में दर्द हो तो दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके पट्ठों का दर्द ये जाता रहेगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तो दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ जो बताई गई, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके पट्ठों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया, ये मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है घरेलू इलाज, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मा या नास तसनीफ़ है घरेलू इलाज। इसमें ये दर्द का रूहानी इलाज लिखा हुआ है। अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो ये किताब मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर लीजिए। इसमें से ये दुआ याद कर लीजिए, अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। और मज़ीद आप भी हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कर लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ये बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, घर में भी अमन व सुकून कायम होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे आरिफ ज़मान भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि 2 साल हो चुके हैं, कोई काम काज का सिलसिला नहीं है। अल्लाह ताला खैर फरमाएं, कोशिश जारी रखें। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके साथ कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश कीजिए, काम काज के हवाले से मज़ीद राब्ते कीजिए, जो ज़ाहिरी असबाब हैं उनको इख्तियार कीजिए और हलाल रोज़गार के लिए मज़ीद तगोदो शुरू कर दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल राहें खुल जाएंगी, असबाब पैदा हो जाएंगे। बाकी अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं कि मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिए हैं, मुझ पर अमलियात हो चुके हैं, मुझ पर असरात हो चुके हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हिम्मत ना हारिए, कोशिश जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाने वाला है। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी तौर पर मदद शामिल हाल रहेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। तो इसका रूहानी इलाज भी आप समाअत फरमा लीजिए। रोज़गार के हवाले से आपको चाहिए कि आप फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से हलाल व आसान रोज़गार नसीब होगा और रिज़्क़ में बरकत भी रहेगी। ये जो रूहानी इलाज आपको बताया गया, ये भी मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा के बाब फ़ैज़ाने औराद में लिखा हुआ है, उसमें से चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और फ़राइज़ की पाबंदी ये भी ज़रूरी है, यह तो लाजमी है, फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, क्योंकि रिज़्क़ में बरकत का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन वजीफ़ा सबसे बड़ा जो है वो है फ़राइज़ की पाबंदी। फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ रूहानी इलाज पर अमल हो, अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद हमारे जहांगीर भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि मैं अरब शरीफ जाना चाह रहा हूँ, तो इस्तिखारा करके बता दीजिए बेहतर है या नहीं। आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बिल्कुल बेहतरी का इशारा आ रहा है, आप जा सकते हैं। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप को जायज़ कामों में कामयाबी अता फरमाए। इसके बाद आमिर भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि रोज़गार का सिलसिला नहीं है
اور کسی نے مجھ پر کچھ کروا تو نہیں دیا، استخارہ کر کے بتا دیجئے گا۔ تو عامر بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، کسی نے آپ پر کچھ نہیں کروایا۔ آپ بھی اپنے ذہن سے اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے خیالات نکال دیجیے، کوشش کیجیے حلال و آسان روزگار کے لیے کوشش کیجیے، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل راہیں کھل جائیں گے اور کرم ہوگا۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ رزق کے حوالے سے، تنگ دستی دور ہونے کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کبھی مفلس اور محتاج نہیں ہوگا، تنگ دستی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ 27ویں پارے میں سورۃ الواقعہ ہے، تو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی اور حلال و آسان روزگار بھی نصیب ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں اسلامی بہنوں کی طرف سے، روحانی علاج انہوں نے معلوم کیے ہیں، وہ سماعت فرما لیجئے۔ ایک اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باریعو، آپ پڑھا کریں، اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ میں سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصریف مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجئے۔ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے بہت پیارے پیارے اس میں روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں، صورتیں سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے مدنی پھول اس میں آپ کو ملیں گے، اور ایسے مدنی پھول کے جو ضروریات زندگی سے وابستہ ہیں، ایسی باتیں الحمدللہ عز و جل سے پڑھنے کو ملیں گی۔ تو آپ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی پنصورہ کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، رشتوں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپس کی نفرتیں، عداوتیں دور فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت پیارا بیان ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ VCD آپ کو مل جائے گی، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ تو کوشش کر کے یہ گھر میں چلائیں، سنائیں گھر والوں کو جمع کر کے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے ولی کے الفاظ جب آپ کے گھر میں جائیں گے، لوگ سنیں گے، آپ کے گھر والے سنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج، بہت پیارا رسالہ ہے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نا اتفاقیاں رہتی ہیں، یا جن کے دلوں میں بغض ہے، عداوتیں رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، تو سب پڑھیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہم بھی شامل ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں، ہم سب پڑھیں، مل کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں، ناچاکیوں کا علاج، کے مطابق عمل بھی کیجئے گا، فائدہ حاصل ہوگا، اور لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لاہوری نمک پر یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، پھر یہ دم والا نمک گھر میں سالن وغیرہ میں ملا دیا کریں، آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، اس میں جس طرح یہ نمک ملاتے ہیں وہ نمک ملا دیں، کھانے میں سالن میں ملا دیا کریں۔ جو گھر کے افراد یہ کھانا کھائیں گے، آپس میں انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا۔ اور یہ جو اب آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، مدنی پنصورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اور ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور ہمیں اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ
سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے بھی بچیں گے، تصاویر سے بھی بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر اس دوران مغنی وغیرہ ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں، پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ایک بات اس میں ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ ایام کے جن ایام میں اسلامی بہنوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے، اور ایام میں جب یہ وظیفہ پڑھیں تو سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور جب اس وظیفے کو پڑھیں تو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے پڑھنا ہے، بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو آپ پڑھیں، هو اللہ احد سے شروع کریں۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، اس میں انشاءاللہ عز و جل مزید معلومات مل جائے گی، پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک بات ہمارے تمام ہی اسلامی بھائی اور بالخصوص وہ جن کے استخارے کیے گئے ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، آپ اور ہم بآواز بلند دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کی ناچاقیاں دور فرما، یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا ارحم الراحمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،